یہ ہماری خوشقسمتی ہے کہ آج ہم سب ایک ساتھ مل کر یوم آزادی کا جشن منا رہے ہیں اور پورے دیش میں جگہ جگہ نہایت شان و شوکت کے ساتھ بھارت کا قومی نشان ترنگا جھنڈا آسمانوں کی بلندیوں میں ہواؤں سے باتیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہر تہوار والے مختلف قسم کی گیت نظم اور ترانے گا کر اپنے دیش سے محبت اور جشن یوم آزادی منانے کا کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا ماننا ہے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے اظہار کے لیے کسی تقریر اور دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس کے حرکات و سکنات، چال چلن، بول چال اور اداؤں سے خود بخود محبت ہو جاتی ہے، بلکہ اظہار کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے وہ محبت نقلی اور جعلی ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ تبکتی ہے اداؤں سے برستی ہے نگاہوں سے، تبکتی ہے اداؤں سے برستی ہے نگاہوں سے، محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی۔ لیکن اس دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو جگہ جگہ اور ہر موڑ پہ اپنی آئی ڈی اور آدھار کارڈ کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ یہ دنیا محبت کی زبان نہیں سمجھتی، اس لیے کسی دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرات گرامی، جس طریقے سے یہ دنیا والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک بھارت سے محبت ہے، پریم ہے، اسی طرح پوری دنیا والوں کے سامنے ہم ڈنکی کی چوٹ پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے اس پیارے وطن ہندوستان سے قلبی لگاؤ ہے اور دلی محبت ہے، اور اسی محبت کی بہت ساری وجوہات کے علاوہ ایک خاص وجہ بھی ہے۔ محبت کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس دیش کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون شہادت سے سینچا ہے، اس ملک کو انگریزوں کے نفاذ بندوں سے چھڑانے کے لیے ہمارے اسلاف نے قید و بند کی مشقتیں برداشت کی ہیں، اس ملک کی آزادی کے لیے کتنی مسلم خواتین بیوہ ہو گئی، کتنی انگرت مسلم بچے بچیاں یتیم ہو گئے، بے شمار مسلم ماؤں کے کلیجے کے ٹکڑے تحریک آزادی میں شہید ہو گئے، کتنے مسلمانوں کے گھر اجڑ گئے، گھرانے کے گھرانے اور خاندان کے خاندان تباہ و برباد ہو گئے۔ اس ملک کی مٹی میں ہمارے علماء، بزرگوں اور نوجوانوں کا خون شامل ہے، اور ایک وجہ یہ ہے کہ اسی بھارت کے رہنے والوں کو امن و امان، بھائی چارگی، محبت و ہمدردی کے سبق بڑھانے والے اور ہندو مسلم سب کے دلوں پر راج کرنے والے ہند کے مہاراجا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اسی ملک ہندوستان کی سرزمین اجمیر شریف میں آرام فرما رہے ہیں۔ ملک کے گوشے گوشے اور چپے چپے پر کہیں مخدوم اشرف سامنانی، تو کہیں خواجہ نظام الدین اولیاء، تو کہیں ساکن کلیری، تو کہیں شیخ شرف الدین منیری، تو کہیں پر مولانا قاسم نانوتوی، تو کہیں حسین احمد مدنی، تو کہیں انور شاہ کشمیری، تو کہیں حضرت مولانا اشرف علی صاحب حقانی کی آرامگاہ ہے۔ ان حضرات اکابر نے مرنے کے بعد بھی اپنے جسموں کو ہندوستانی مٹی سے الگ نہ ہونے دیا، یعنی مرنے کے بعد بھی ہم اس ملک کی مٹی سے چپکے رہتے ہیں۔ ملک سے محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ لیکن اسی پر بس نہیں، ایک اور پڑھ کر ثبوت اور دلیل دینے جا رہا ہوں۔ آج سے 1400 سال پہلے عرب کی دھرتی سے سرزمین مکہ میں بیٹھ کر ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تھا کہ مجھے ہندوستان سے علم کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ جب خبر بھارت کے مسلمانوں تک پہنچی تو انہیں یہ ملک جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا، اور یہی نہیں، یہ میرے نبی کا ہی فرمان ہے کہ ملک کو بچانے کے لیے اگر تمہیں اپنی جان بھی قربان کرنا پڑے تو کر دینا، اور شہادت کا درجہ پا کر جنت کا حقدار بن جانا۔ اس لیے ہر مسلمان اپنی ملک کو بچانے کے لیے، اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے کل بھی تیار تھا اور آج بھی تیار ہے۔ ہر قدم اپنا کریں گے، اے وطن تیرے لیے دل دیا ہے جان بھی دیں گے، اے وطن تیرے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس ملک ہندوستان میں امن و امان کی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔